अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलो शुरू करते हैं। जी गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये है डोलमिन मॉल कराची। तो घर पे बैठे बैठे मैं और मेरी अम्मी और हम सब बोर हो रहे थे, तो हमने कहा कि डॉक्टर का तो चक्कर लगा ही रहेगा, क्यों ना कुछ चीज़ें कुछ जगह एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे कहीं ऐसी जगह सजेस्ट करें जहाँ मैं जाके वीडियो भी बना सकूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डोलमिन मॉल भी जा सकते हैं। तो फिर मैंने किया इन ड्राइव से एक ऑटो रिक्शा बुक। उसके बाद हम बैठ गए उसके अंदर। फिर हम रवा दवा है डोलमिन मॉल की तरफ, और मैं रास्ते में भी वीडियो बना रही थी। जी गाइस, जैसे आप सबको पता है कि कराची में मोबाइल सरेआम यूज़ करना थोड़ा इंसान को महंगा पड़ सकता है। तो इस वजह से मेरा भाई बार बार मुझे बोल रहा था कि आपने मोबाइल रिक्शे में बाहर आपने कहीं भी यूज़ नहीं करना ओपनली। तो इस वजह से मैंने अपना मोबाइल चुपके से मैंने कुछ वीडियो बना डाली ताकि पता भी ना चले और मेरा शौक़ भी पूरा हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कराची जाऊंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी, व्लॉग्स बनाऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो मैं सोच के आई थी वो बाहर सूरत वो नामुमकिन ही है। तो लिहाजा में मेरी अम्मी और हम सारी फैमिली यहाँ पे बैठे हुए थे, तो जा रहे थे डोलमिन मॉल की तरफ। रास्ते में मैंने कहा कुछ कैप्चर ही कर लेते हैं, और मैं रिक्शा ड्राइवर से पूछ रही थी कि यहाँ पे जो सदर में गुल प्लाजा का जो वाक़या हुआ है, अगर आप मुझे वो दिखा दें तो मैं उसके क्लिप बना ही डालूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा ही था हम सब के लिए, कराची वालों के लिए बिलख़ुसूस, और जो यहाँ पे उनके फैमिलीज़ थे उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ना वो बिल्डिंग रही, ना बिल्डिंग में रहने वाले लोग रहे, ना गुल प्लाजा रहा। तो मुझे ये बात सुन के बहुत दुख हुआ। हालांकि ये सेंटेंस बहुत सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन ये मेरे दिल को बहुत छुआ। तो मुझे इस अल्फाज से उनका दर्द साफ नज़र आ रहा था। जी, बाहर सूरत ये थी। तो कुछ दास्तां वहाँ के जो हम जा रहे थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और हम जा रहे थे, रास्ते में आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रहे होंगे। कराची में मौसम बहुत अच्छा था जिस वक़्त हम गए थे। कोयटे में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, और गर्मी में मैं रह नहीं सकती। अब मैं कहाँ जाऊँ, आप लोग बता दो अब इंसान क्या करे। मिलाकर हम लोग पहुँच गए डोलमिन मॉल के अंदर। जी गाइस, जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो गेट पे हमने चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद में और हम सब यहाँ पे आए तो हमारे आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यहाँ की सफाई, लोकेशन, डेकोरेशन सब बहुत आला था। तो यहाँ पे हम आए एक ब्रांड के अंदर। मुझे नहीं पता है किस ब्रांड का है, तो मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सही तरह से मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रही थी। मे बी इट वाज अनएथिकल और नॉट अलाउड, लेकिन मैंने पूछने की भी ज़हमत नहीं की कि मैं क्या वीडियो बना सकती हूँ। अगर मैं पूछती भी तो मैं किससे पूछती। तो मैंने कहा चलो चुपके चुपके थोड़ा वीडियो बना ही लेते हैं, तो क्या हो सकता है इससे। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो अहद करके आई थी, तहत नहीं बल्कि अहद करके आई थी अहद करके आई थी कि मैं यहाँ की वीडियो बनाऊँगी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ की वीडियो बना दूँ। अब मुझे आप बता दो, हॉस्पिटल में मैं वीडियो बना दूँ ताकि तुम सब लोग मरीज़ हो जाओ। मैं उससे अच्छा है कि आप लोग यही ही देख लो जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। बिलाखिर हम डोलमिन मॉल में पहुँचे और यहाँ पे मुझे नज़र आया सना सफ़ीनाज़ के आउटलेट। तो मैं जो इसके अंदर गई तो मुझे यहाँ का लोकेशन, यहाँ की जो डिस्प्ले थी मुझे बेइंतहा पसंद आई। A1 था। तो इसे ही मैं चक्कर लगा रही थी बाहर, दुकानें, शॉप्स थे, और मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ के जितने भी शॉप्स हैं मैं वो आपके लिए एक्सप्लोर करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कर पाई। वो मैं इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी, कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो सामने से कोई मुझे रोकेगा, टोकेगा, तो आई विल बी हर्ट। तो मैं बुरी तरह से हर्ट हो सकती हूँ। और अगर ये ही बोले कि व्लॉगिंग अलाउ नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो जो मैं सोच के आई थी मैंने कुछ वीडियोस बनाने ही हैं, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने कोशिश की थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे लोग स्नैप लेते हैं तो इसी तरह मैं हल्की हल्की वीडियो बना लूँ। तो इस वजह से जल्दी जल्दी में मुझसे यहाँ के जो ब्रांड्स है वो मैंने नहीं दिखा पाए। अंदर से कुछ मैंने कोशिश की पिक्चर लेने की, और ये आगा नूर का था सेटअप, गेटअप और उनका आउटलेट। और बाहर मुझे एक यहाँ स्टॉल नज़र आया जो कि यहाँ पे लटके हुए थे बैग्स, हालांकि ये प्लास्टिक के नहीं थे। तो ये बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर हम ये यूज़ करें तो हमारा बहुत सारा जो प्लास्टिक वाला पोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही मैं वीडियोस बना रही थी। हालांकि इतने बड़े मॉल्स में तो अलाउ होना चाहिए कि लोग वीडियो बनाएं।
اور ایزیلی گم سکے پھر سکے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ لوگ کیوں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم ولاگنگ کریں یا ویڈیوز بنا دیں. حالانکہ ان کی اتنی اچھی صفائی ہے اور اتنی اچھی ان کی مینجمنٹ ہے اور ہر چیز کا یہ لوگ خیال رکھتے ہیں. مے بی ڈیو ٹو سیکیورٹی تھریٹس یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے، یہاں پہ کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے. اگر فورن کنٹریز میں لوگ جائیں وہاں کو ایکسپلور کریں تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں اور ہمیں ہماری پلیس کو، ہماری جگہ کو پروموٹ کر رہا ہے. بہت صورت ایسے تیسے کر کے میں نے اندر سے تھوڑی ویڈیو بنا ہی ڈالی. باہر کے مجھے کچھ ویڈیوز ملے، میں نے وہ ایک کے ساتھ اٹیچ کر لیا. بالآخر آپ کو نظر آ ہی جائے گا، آئیڈیا ہو ہی جائے گا کہ ڈولمن مال کیسا ہے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا یہ ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں، جنہوں نے دیکھ لیا ہے تو وہ ریفریش ہو سکتے ہیں میری ویڈیو سے. حالانکہ اس ویڈیو میں ایسی ریفریشمنٹ والی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہاں پہ میں آپ لوگوں کو برتن، کپڑے، یہ ساری چیزیں دکھا رہی ہوں. تو میں بھی کیا کروں، یہی چیزیں ہیں دکھانے کے لیے. دیٹس اٹ. اور یہاں سے میں نے کہا چلو انڈر گراؤنڈ بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا گائز. یہاں پہ کار پارکنگ کی وجہ سے لوگ جا رہے تھے تو پھر وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بنا ڈالی. اور جیسے میں وہاں پہ واپس آئی میں نے رخ کیا اپنا گھر کی طرف، بالکل بھی نہیں، میں نے ساحل سمندر کی طرف میں آئی گئی. اور جیسے میں یہاں پہ انٹر ہوئی گائز، اٹ ول شاک یو ایز ویل. جیسے میں یہاں پہ انٹر ہوئی مجھے لگا کہ سمندر بہت آگے چلی گئی ہے. سمندر جہاں پہ تھا اس کا پانی وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ بہت آگے چلی گئی تھی. تو میں نے سمندر کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے مل نہیں رہا تھا. دیکھو گائز یہاں پہ آپ سمندر کو دیکھ سکتے ہو، بالکل بھی نہیں. تقریباً میں 10 منٹ کا واک کر کے میں چلی ہوں، تب جا کے مجھے سمندر نظر آیا، سمندر کا پانی مجھے نظر آیا. اب میں اتنی پریشان کہ ہوا کیا ہے. ویسے جب میں آتی تھی یہاں پر تو ویسے ہم جب جاتے تھے تو موسٹلی گرمیوں میں چلے جاتے تھے، گرمی کا موسم تھا اور سمندر کا پانی تھوڑا آگے تھا. جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے حافظے کو کچھ ہو گیا ہے، سمندر اتنی آگے تو نہیں تھی. تو میں بہت کنفیوژن میں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. ویسے میں واک کرتے جا رہی تھی تو پھر میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا ویسے سمندر کا پانی اتنا پیچھے ہوتا ہے یا مجھے اس بار ایسا لگا. تو اس نے بولا کہ نہیں باجی، سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی پیچھے چلا جاتا ہے اور رات کو 7 بجے کے بعد یا 6 بجے کے بعد یہ پانی پھر اوپر آتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے اور گرمیوں میں پانی جو ہے آگے آتا ہے اور سردیوں میں پانی تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے. تب میں نے کہا اچھا میرے حافظے کو کچھ نہیں ہوا، آئی ایم رائٹ آن دا پوائنٹ. اور یہ ہے ساحل سمندر کا چھوٹا سا واقعہ. تو میں واک کرتی جا رہی تھی، یہاں پہ جیسے میں انٹر ہوئی تو مجھے ہارس نظر آئے، ہارسز، اونٹ وغیرہ سب لوگ اس کی سواری کر رہے تھے. کچھ لوگ آگے جا رہے تھے، میرے سے آگے ایک عورت جا رہی تھی جو مجھ سے زیادہ کنفیوز تھی بیچاری. تو اتنا زیادہ واک کرنا پڑ رہا تھا ہمیں. تو میں نے دیکھا کہ یہ بھی جا رہی ہے، میں نے کہا چلو ان سب کے ساتھ میں ہی جاتی ہوں. ویسے میرا آگے جانے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہا چلو اب یہاں تک آ ہی گئے تو اتنا فاصلہ بھی طے کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، پانی کو دیکھ لیتے ہیں، چھو لیتے ہیں، تھوڑا سا میموری بنا ہی لیتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں گھر کی طرف. اور جیسے میں یہاں پہ پہنچی تو سارے لوگ بہت آگے جا چکے تھے پانی کے اندر. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ زیادہ آگے نہ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ ہیں پہاڑی لوگ، ہم جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ پانی کا کوئی سمندر والا کوئی سین ہی نہیں ہے، صرف ہن جھیل جو ہمارے پاس ہے اور سمندر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تو مجھے سمندر ویسے بہت اچھا لگتا ہے، بہت کولنگ، اسموتھنگ، اور مجھے ایک قسم کی تھراپی لگتی ہے جب میں یہاں پہ پاؤں رکھتی ہوں، فیل کرتی ہوں سمندر کو، سمندر کے پانی کو، سمندر کی لہروں کو. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں گئی اس یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، ایسے لمحات کو دوبارہ جینے کے لیے. تو مجھے اچھا تو لگا، بہت اچھا لگا، لیکن میں نے بہت چیزیں مس بھی کی. اور مس وہ کیا کی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. مس میں نے کی کہ پچھلے بار ہم اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے، سب لوگ تھے. اس بار کچھ یہاں پہ تھے، کچھ آؤٹ آف کنٹری تھے، تو میں نے ان کو مس کیا. جی گائز، یہ تھے ہمارے دل کے حالات، ہمارے خیالات سمندر کے حوالے سے. تو یہاں پہ میں آئی تو ہم نے انجوائے کیا گائز، بائی دا وے انجوائے بہت کیا، کیونکہ موسم اتنا زبردست تھا، اتنی ٹھنڈک نہیں تھی کہ
سمندر کے اندر پاؤں نہ رکھ سکے۔ ایسا ہوا تھا ہمارے ایک فیملی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم ساحل سمندر گئے، ہم لوگ ساحل سمندر گئے لیکن اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہم نے صحیح طرح سے انجوائے نہیں کیا۔ تو پھر جب ہم پہنچے تو موسم بہت زبردست اور صحیح تھا، تو ایزیلی ہم پانی کے اندر جا سکتے تھے۔ تو میں ویسے پانی کے اندر چلی گئی، تھوڑی بہت، زیادہ آگے میں نہیں گئی، اور مجھے یہاں پہ لگا کہ یہاں پہ تھوڑا گندگی، تو گندے پانی مجھے لگ رہا تھا، بلیک سا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس کے اندر اب کیا کر سکتے ہیں، جا ہی سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اگر یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو ساحل سمندر میں آنے والے لوگ، یعنی اسے کیا کہتے ہیں، وزٹرز، یا اسے کہہ لیں ہم لوگ، اگر ہم سب صفائی کا خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں، تو شاید بہت سے گندگی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دس از مائی ٹوڈیز ایڈوائس فار آل آف اس، کہ اگر ہم اپنے ہائیجین کا اور صفائی کا، ہم سمیت، جو ہم کوئٹے سے کسی بھی جگہ سے جاتے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنی جگہ بلکہ دوسری کنٹریز، دوسری سٹیز میں بھی جب جائیں تو اپنے ہائیجین کا اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی جگہ کو گندا نہ کریں۔ یہ دس مائی ٹوڈیز ایڈوائس فار آل آف اس، اسپیشلی فار مائی سیلف۔ جی گائز، اب ہم یہاں سے ہو کے جا رہے ہیں گھر کی طرف، تو کیونکہ ہم بہت تک بھی چکے تھے۔ اور ہاں، گول گپے کو دیکھ کے مجھے یاد آیا، جو یہاں پہ انہوں نے چیئرز رکھے تھے نا گائز، ہم اتنے تک گئے تھے، اتنے واک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کیا کھانا ہے، ہم نے کہا کچھ نہیں کھانا۔ انہوں نے کہا کہ اس کرسی سے ہم پر بندہ، پر انڈیویجول ہم 100 روپے لیتے ہیں، اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو یو ہیو ٹو چارج۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے چارج نہیں ہونا اس کرسی پہ بیٹھ کے۔ خلاصہ ہم نے گاڑی نمبر 11 یعنی اپنی ٹانگوں سے دوبارہ سفر اسٹارٹ کیا۔ جی گائز، یہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں گھر کی طرف، بہت لیٹ بھی ہو چکی تھی اور میں بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی۔ تو پھر میں نے ان ڈرائیو سے کیا آٹو رکشا بک، کیونکہ وہاں پہ یہ ایزی رہتا ہے، لوکیشن کا بھی ڈر نہیں لگتا کہ ڈرائیور صاحب آپ کو کہیں اور نہ چھوڑ دے، کیونکہ ہم کوئٹہ والے، ہمیں اس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ان ڈرائیو سے ہم نے کیا ایک آٹو بک، تو اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے اپنی سواری کی طرف۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔